مسلمانوں کی بہادری کی تاریخ میں افسانوی صلاح الدین ایوبی، جو صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک عظیم شخصیت کے طور پر ابھرتا ہے۔ تکریت میں 1137 میں پیدا ہوئے، وہ صلیبی جنگوں کے ہنگامہ خیز دور میں نمایاں ہوئے اور تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ صلاح الدین کے ابتدائی سال اس کی عسکری صلاحیت اور بہادری سے نشان زد تھے۔ اس کی قائدانہ صلاحیتیں اس وقت ظاہر ہوئیں جب وہ مسلم کمانڈر شرکو کی خدمت میں صفوں پر چڑھ گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر سیاسی ہلچل اور بیرونی خطرات کا سامنا کرتے ہوئے صلاح الدین کی تقدیر کی منزلیں طے کیں۔ 1187 میں ہوتے کی مشہور جنگ ایک اہم لمحہ بن گئی۔ صلاح الدین، جو اب مصر اور شام کے سلطان ہیں، نے یروشلم کے بادشاہ گائے کی قیادت میں طاقتور صلیبی افواج کا مقابلہ کیا۔ شدید گرمی اور پانی کی کمی کے باوجود صلاح الدین کی اسٹریٹجک صلاحیت غالب رہی، جس کے نتیجے میں ایک فیصلہ کن فتح ہوئی جس نے تقریباً 88 سال کے صلیبی قبضے کے بعد یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ فتح میں صلاح الدین کی عظمت اس کے کردار کی گواہی کے طور پر کھڑی تھی۔ اس نے بے مثال رواداری کا مظاہرہ کیا، عیسائی زائرین کو مقدس مقامات تک رسائی کی اجازت دی اور نئے آزاد شدہ علاقوں میں بقائے باہمی کو فروغ دیا۔ ایک عظیم اور انصاف پسند حکمران کے طور پر ان کی شہرت براعظموں میں گونجتی تھی۔ ایک فوجی ذہین کے طور پر صلاح الدین نے اہم شہروں کو مضبوط کیا، بشمول یروشلم، اور ایسی اصلاحات نافذ کیں جس سے اس کے دائرے کو تقویت ملی۔ اس کی حکمرانی فوجی معاملات سے آگے بڑھی، انصاف اور اپنی رعایا کی بھلائی پر زور دیا۔ تیسری صلیبی جنگ نے صلاح الدین کو رچرڈ دی لائن ہارٹ سمیت زبردست مخالفین سے آمنے سامنے لایا۔ میدان جنگ میں ان کی جھڑپیں افسانوی بن گئیں، جس کی خصوصیت باہمی احترام اور بہادری تھی۔ ناکامیوں کے باوجود صلاح الدین کی لچک اور سفارتی ذہانت نے بالآخر رچرڈ کے ساتھ جنگ بندی کی، جس سے خطے میں جمود برقرار رہا۔ صلاح الدین ایوبی کی میراث فوجی فتوحات سے آگے بڑھی۔ عدل و انصاف کے تئیں ان کی وابستگی مسلم اور غیر مسلم دونوں کے ساتھ ان کی بات چیت میں واضح تھی۔ اس کی سرپرستی میں اسکالرز نے ترقی کی، اس کے دائرے کی فکری متحرکیت میں حصہ لیا۔ تعلیم اور ثقافت پر صلاح الدین کے زور نے ایک ایسے ماحول کو فروغ دیا جہاں آرٹس اور سائنسز کو فروغ ملا۔ سلطان کی ذاتی زندگی عاجزی اور سادگی کی عکاسی کرتی تھی۔ اپنے بلند مرتبے کے باوجود صلاح الدین نے ایک سستی طرز زندگی گزاری، جس کی وجہ سے وہ اپنی رعایا میں مقبول ہوئے۔ اس کی شفقت جنگی قیدیوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور صلاح الدین کی ذاتی طور پر زخمی صلیبیوں کی دیکھ بھال کرنے کی کہانیاں بکثرت ہیں۔ صلاح الدین کا اثر دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا، شاعروں اور ادیبوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بہادر کردار نے بہادری اور فضیلت کی کہانیوں کو متاثر کیا، ایک دیرپا ثقافتی اثر پیدا کیا۔ ان کے کارناموں کی یاد نے مغربی تاریخ نگاروں کی نظر میں مسلمانوں کی تصویر بنانے میں بھی کردار ادا کیا۔ اپنی عسکری اور سیاسی کامیابیوں کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کی مذہبی رواداری سے وابستگی ایک لازوال نشان چھوڑ گئی۔ اس نے متنوع عقائد کا احترام کیا اور عبادت کی آزادی کی اجازت دی، اسلام کے ان اصولوں کو مجسم کیا جو بقائے باہمی اور دوسروں کے عقائد کے احترام کی وکالت کرتے ہیں۔ میدان جنگ سے آگے صلاح الدین کی انتظامی اصلاحات نے ان علاقوں کو تبدیل کر دیا جن پر اس کی حکومت تھی۔ ان کی پالیسیوں کا مقصد معاشی خوشحالی اور سماجی بہبود کو یقینی بنانا تھا، جس میں قیادت کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کی نمائش ہوتی تھی جو محض فوجی فتوحات سے بالاتر تھے۔ 1193 میں صلاح الدین ایوبی کی موت سے ایک عہد کا خاتمہ ہوا، لیکن ان کی میراث تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیتی رہی۔ اس کی یاد نے بعد کے رہنماؤں اور تحریکوں کے لیے ایک تحریک کا کام کیا، جس نے حکمرانی، انصاف اور زیادہ ہم آہنگی والی دنیا کے حصول پر ان کے اصولوں کے پائیدار اثرات کو واضح کیا۔ انصاف، بقائے باہمی اور ناقابل تسخیر جذبہ جو اسلامی تاریخ کی بھرپور ٹیپسٹری کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کا نام ان لوگوں کے دلوں میں گونجتا ہے جو غیرت اور جرأت کے نظریات کی پاسداری کرتے ہیں۔
سرحدوں کو عبور کرتے ہیں اور مسلم بہادری کے لازوال ثبوت کے طور پر کھڑے ہیں۔